آج ہم سب یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ ہم اپنی نجات کو یاد کرتے ہوئے اپنی نجات کی سالگرہ منا سکیں۔ اور جب بھی سالگرہ منائی جاتی ہے تو کیسا منظر ہوتا ہے یا کیسا ماحول ہوتا ہے؟ جب بھی سالگرہ مناتے ہیں تو کیسا منظر اور ماحول ہے؟ خوشی کا ماحول ہے۔ اس طرح سے جب آج کے دن کی نوعیت اور اہمیت کو دیکھا جائے تو آج کا دن ہمارے لیے ہماری نجات کی سالگرہ ہے، اور جب اس نجات کی سالگرہ کو مناتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ایک گہرا بھید بھی جڑا ہے، اور اس گہرے بھید میں جو پس منظر کردار ہے وہ خداوند یسوع مسیح کا ہے۔ اور اس سالگرہ کو منانے سے پہلے خود خداوند یسوع مسیح اس دکھ بھرے لمحات میں سے گزرتا ہے جس کا تذکرہ آج کی اس انجیل مقدس جو کہ ایک طویل اقتباس ہے اس میں سے ہم سنتے ہیں۔ آج کے دن کی اہمیت اور نوعیت کو دیکھا جائے تو آج پوری دنیا میں مسیح قوم پاک جمعہ مناتی ہے۔ انگلش میں ہم اسے گڈ فرائیڈے بھی کہتے ہیں، اور جب ہم اسے پاک کہتے ہیں یا گڈ فرائیڈے کہتے ہیں تو آج کے دن کا پاک ہونا، مقدس ہونا، گڈ ہونا مسیح خداوند کی صلیب پر مصلوبیت ہے، مسیح خداوند کا دکھ اٹھانا ہے جو کہ اس نے ہم سب انسانوں کے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لیا ہے۔ جب ایک مثال ہم ہیرے کی دیتے ہیں، کسی نے ہیرا دیکھا ہے؟ انگلش میں کیا کہتے ہیں اسے؟ ڈائمنڈ، ٹھیک ہے، ڈائمنڈ کہتے ہیں۔ کسی نے ڈائمنڈ یا ہیرا دیکھا ہے؟ دیکھا ہے، ٹھیک ہے، ایک بندے نے ڈائمنڈ دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا ہوتا ہے ڈائمنڈ دیکھا ہے؟ اس کی خصوصیت کیا ہے؟ چمکتا ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک چیز چمکتی ہے، شیشے کو بھی پکڑے، پتھر بھی پہنے کوئی چمکتا ہے، مگر اس کی ایک خصوصیت ہے، کسی کو پتا ہے کہ کیا ہے؟ مہنگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ مہنگا ہے، سونے سے بھی مہنگا ہے، ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے، کوئلے کی کان سے نکلتا ہے، اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اس کی ایک اور خصوصیت ہے، جب وہ تیار ہوتا ہے، جب اسے پکڑا جائے تو اس کی ایک خصوصیت ہے، کیا ہو سکتی ہے؟ کیا؟ نوکیلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اوکے، ٹھیک ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں نے دیکھا نہیں ہے تو اس لیے تجربہ بھی نہیں ہے، صرف ایک نے دیکھا ہے، اس کو بھی نہیں پتا کہ اس کی کیا خصوصیت ہے، ٹھیک ہے، وہ کوئلے کان سے نکلتا ہے، تیار کیا جاتا ہے، مہنگا ہوتا ہے، قیمتی ہوتا ہے، مگر اس کے مہنگا ہونے کی، قیمتی ہونے کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ اگر جب آپ ڈائمنڈ کو پکڑے، ڈائمنڈ کو دیکھیں روشنی میں، تو ہر ایک زاویے سے، اگر آپ نے ڈائمنڈ دیکھا ہے، چھوٹے چھوٹے ہر جگہ اس کے خانے بنے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے خانے، وہ اس کی ایک پہچان ہے، اور جب اس پہچان کو دیکھے، ہیرے کو روشنی کی طرف کرے تو ہر ایک زاویے سے جو بھی بہت مائکرو اس کے اوپر زاویے بنے، چھوٹے چھوٹے نشان بنے، جس زاویے سے بھی آپ دیکھیں تو ہیرے کے ہر ایک زاویے سے روشنی نکلتی ہے، ہر ایک زاویے سے روشنی نکلتی ہے۔ یہ ہیرے کی ایک خاص خصوصیت یا ایک اہمیت ہے جو کہ ہیرے میں پائی جاتی ہے، اس لیے کہتے ہیں یہ دانا بہت ہیرا ہے، ٹھیک ہے، یہ میرا بچہ بہت ہی ہیرا ہے، ہر کام میں ماہر ہے۔ بچوں کو بھی ماں باپ اکثر یہ نام دیتے ہیں، اے جی بڑا ہیرا ہے، اے بڑا قیمتی ہے، اے بڑا انمول ہے، اکثر ہم ہیرے کی مثال دیتے ہیں۔ تو ہیرے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے قیمتی ہونے کے ساتھ ساتھ جس زاویے سے بھی دیکھے تو اس سے روشنی نکلتی ہے،
جب خداوند یسوع مسیح کی زندگی پر بھی آج ہم غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی زندگی، اور نہ صرف زندگی بلکہ زندگی کا ہر ایک پہلو جو ہے اس سے روشنی نکلتی ہے، اور ہر ایک پہلو جو ہے وہ حیران کر دینے والا پہلو ہے۔ اب کیسے زندگی کا ہر ایک پہلو حیران کر دینے والا پہلو ہے؟ جب خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ حیران کر دینے والی پیدائش ہے۔ خداوند یسوع مسیح جب پیدا ہوتا ہے، فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے، اس کی پیدائش لوگوں کو اور دنیا کو حیران کر دیتی ہے۔ مقدسہ مریم کے وہ الفاظ کہ یہ کیسے ہوگا جبکہ میں مرد سے ناواقف ہوں، یہ خدا تعالیٰ کی قدرت سے ہوگا، پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ آج بھی پوری دنیا میں جب بھی تذکرہ ہوتا ہے، اور خاص کر جو ہم مسیحوں کا ایمان ہے کہ وہ باپ کی طرف سے روح القدس کے وسیلہ سے پیدا ہوتا ہے، جو مقدسہ مریم کے پیٹ میں جنم لیتا ہے، پھر جب وہ محض 12 سال کی عمر کا ہی ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ ہیکل کی طرف جاتا ہے، اس کی زندگی کو دیکھے جب وہ پیچھے رہ جاتا ہے تو ان لوگوں کے ساتھ جو کہ مذہب کے یا شریعت کے جاننے والے ہیں، جو کہ استاد ہیں شریعت کے، ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کر کے لکھا ہے کہ انہیں بھی حیران کر دیتا ہے۔ پھر خداوند یسوع مسیح کے زندگی کے ایک اور پہلو پر دیکھیں تو اس کا پانی پر چلنا شاگردوں کو حیران کر دیتا ہے، اس کا دائمی مریضوں کو شفا دینا، اور دائمی مریض کون ہے؟ جو کہ بچپن سے ہی ماں کے پیٹ سے ہی شاید جسمانی طور پر کسی وجہ سے کمزور ہے، وہ انہیں بھی ٹھیک کر دیتا ہے۔ پھر خداوند یسوع مسیح کو دیکھیں، اس کا ایک اور زاویہ یا ایک اور اس کا حیران کر دینے والا پہلو کہ وہ مردوں کو بھی زندہ کرتا ہے۔ پھر ایک اور پہلو کو دیکھیں تو وہ کیا کہتا ہے کہ وہ خود مختار مالک کی طرح کہتا ہے کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ یہ چند ایک ایسی مثالیں ہیں جب خداوند یسوع مسیح کو دیکھا جائے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ کسی بھی زاویے سے دیکھ لے، کوئی بھی اس کی تعلیم دیکھ لے، کوئی بھی اس کا معجزہ دیکھ لے، وہ حیران کر دینے والا ہے۔ وہ اس قیمتی ہیرے کی مانند ہے جس کے ہر ایک زاویے سے یا زندگی کے ہر ایک اینگل یا پہلو سے روشنی نکلتی ہے جو کہ انسانوں کو حیران کر دیتی ہے۔ آج کے دن بھی وہی خداوند جو کہ سب کو حیران کر دیتا ہے، آج کے دن ہم اس کے اس صلیب کے اوپر اس درد کو محسوس کرتے ہیں۔ آج ایک دفعہ پھر وہ حیران کر دینے والی بات کرتا ہے، آج پھر ایک دفعہ وہ حیران کر دینے والے کردار کو پیش کرتا ہے۔ اور اس وقت جب یہودی قوم اسے پکڑتی ہے، جب اسے گتسمنی کے باغ میں پکڑا جاتا ہے تو اس کی اذیت اور اس کا درد وہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح کو جب دیکھا جائے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ گتسمنی کے باغ میں سے ہی خداوند یسوع مسیح کے دکھ اور اذیت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ پچھلی رات یعنی جمعرات کو یا پاک جمعرات کو جب ہم نے خداوند یسوع مسیح کے آخری کھانے میں شرکت کی، اس عبادت کو جو کہ عید فصح کے نام سے ہے، اور آج مسیح فصح یعنی خداوند یسوع مسیح نے جو انسانوں کو غلامی سے آزادی کی طرف لے کر آیا ہے، اس واقعے کو دیکھا جائے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح خود لوگوں کو حیران کر دیتا ہے۔ اس اعزاز رسانی کے سبب بھی جو گتسمنی کے باغ میں ہے، ان سردار کائنوں کے سبب بھی جو کہ اس کی بے عزتی کرتے ہیں، پینتوس پلاطس جو کہ اس وقت کا گورنر ہے، وہ جب اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو اس کے سامنے بھی اس کا تمسخر اڑایا جاتا ہے، مگر ان تمام تر دکھوں اور تکلیفوں کے باوجود بھی وہ سب کو حیران کر دیتا ہے۔ اور حیران کیسے کرتا ہے؟ جب وہ اپنا منہ بند رکھتا ہے، اور وہ لوگ جو کہ اسے پکڑتے ہیں وہ ان کو جواب دینے کی بجائے انہیں حیران کر دیتا ہے جب وہ صرف اور صرف ایک الفاظ گتسمنی کے باغ میں کہتا ہے کہ اے باپ تیری مرضی پوری ہو۔ اور خداوند یسوع مسیح نے خود باپ کی مرضی کو پورا کیا ہے اس زمینی زندگی پر رہتے ہوئے۔ جب خداوند یسوع مسیح جب اس زمین پہ تھا تو اسی وقت خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بھی پیغام دیا اور آج ہمیں بھی پیغام دیتا ہے، اور وہ پیغام کیا ہے کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ باپ کی مرضی کو پورا کروں اور اس سے باپ کو جلال دوں۔
اور پھر اگلے ہی لمحے جب گتسمنی کے باغ میں ہے تو وہاں پہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ اب وہ گھڑی آ پہنچی ہے کہ باپ کو جلال ملے۔ مقدس یوحنا کی انجیل اور اس کے 12ویں باب میں، پھر مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 4 باب اس کی 34ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح کیا کہتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ میرا کھانا پینا یہ ہے کہ میں باپ کی مرضی کو پورا کروں۔ گتسمنی کے باغ میں پھر ایک دفعہ باپ کی مرضی کو سامنے رکھتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ نوشتہ پورا ہو۔ عزیز مومنین، آج جب پوری دنیا میں مسیح قوم، مسیح امت اکٹھی ہوتی ہے تو خداوند یسوع مسیح کی اس قبولیت کو، اس حیران کر دینے والے منظر کو یاد کرتی ہے جو کہ کسی بھی دکھ اور تکلیف سے کم نہیں ہے۔ اور آج خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں اس کی لان تان کی جاتی ہے، اس پر تمسخر اڑایا جاتا ہے، اس کے سر پہ کانٹوں کا تاج رکھا جاتا ہے، اس کے پاک اور مقدس چہرے پر تھوکا جاتا ہے۔ اور آج کے اس تمام تر منظر کو جب ہم یاد کرتے ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان مناظر کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلا حصہ گتسمنی کے باغ میں خداوند یسوع مسیح کی گرفتاری ہے۔ خداوند یسوع مسیح آخری کھانا یا عید فصح منانے کے بعد اپنے شاگردوں کے ساتھ گتسمنی کے باغ میں جاتے ہیں۔ لگاتار اس بات کا واقعہ، اس بات کا تذکرہ ہم پاک کلام میں سے پڑھتے بھی ہیں، گیتوں کی صورت میں بھی ہم اسے سنتے ہیں، اور واجبی طور پر یہاں پر آ کر اس بات کو، یعنی واجبی طور پر دعا کے وسیلہ سے گتسمنی کے باغ میں اس واقعے کو یاد کرتے ہیں۔ اور گتسمنی کا واقعہ ہمیشہ ہمیں یاد رہتا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ دعا کرنے کے لیے آتا ہے، شاگردوں کے ذہن کو دیکھا جائے تو شاید ان کے ذہن میں یہی تھا کہ خداوند آج عام روٹین کے مطابق، کلام میں لکھا ہے جب بھی خداوند یسوع مسیح معجزات کرتا ہے اس کے بعد کہتا ہے کہ آؤ ہم آرام کریں، اور آرام کرتے ہوئے جب کہیں جس جگہ پہ بھی جاتے ہیں، چاہے وہ پہاڑ پہ ہے، ویرانے میں ہے، وہاں پہ جا کے خداوند یسوع مسیح دعا کرتا ہے، اور شاگرد اس کی حالت کو دیکھتے ہیں کہ شاید آج بھی یہ عام معمول کے مطابق دعا کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اور کیا کہتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے کہتا ہے کہ جاگو اور دعا کرو، اور اس وقت شاگرد جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا رد عمل یہ ہے کہ وہ کھانا کھانے کے بعد سو جاتے ہیں، عید فصح منانے کے بعد سو جاتے ہیں۔ اور جب خداوند یسوع مسیح باپ سے ہم کلام ہوتا ہے تو وہ ایک دکھ بھرا منظر ہے، ایک ایسا منظر ہے جیسے کہ کسی کو پتا ہو کہ اس کی موت واقعہ ہونے والی ہے، جیسے کہ کسی شخص کو پہلے سے ہی پتا ہو کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ مجھے یاد ہے کہ میں ملتان ایک دفعہ گیا، 2012 کی بات ہے، وہاں پہ میں ایک شخص سے جیل میں جا کے ملا جو کہ ایک مسیح تھا، اور اس شخص کے پاس جا کے میں نے اس کی حالت کو دیکھا ہے کہ اسے پتا ہے کہ صبح نماز سے پہلے اسے پھانسی دے دی جائے گی، صبح 4 ساڑھے 4 بجے کا وقت ہے جب وہ اس دنیا سے چلا جائے گا، اور اس کی اس دردناک حالت کو دیکھ کے میں محسوس کر سکتا ہوں کہ اس کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی۔ اسے پتا ہے کہ اس کی زندگی کے چند لمحات ہیں، جو صحت مند ہے، جو کہ چلتے پھرتے ہیں، شاید اس درد کو محسوس نہ کر سکے جو کہ موت کا درد ہے، کیونکہ شاید اگر میں بھی صحت مند ہوں، کوئی بھی صحت مند ہے، اسے پتا ہے کہ پتہ نہیں زندگی تو اور ہے، ایک امید زندگی کی ہے، مگر کوئی بھی ایسا شخص جسے پتا ہے کہ اس کی زندگی میں تھوڑے ہی لمحات باقی ہے، اس کے اوپر کیا بیتتی ہوگی۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ اسی طرح سے خداوند یسوع مسیح کے بھی آخری لمحات ایسے ہیں جبکہ وہ بہت ہی مشکل گھڑی میں ہے۔ ایک ایسا منظر ہے جب وہ باپ سے ہم کلام ہوتا ہے، ایک ایسا منظر ہے جبکہ اس کے دکھ اور تکلیف کی حالت کو دیکھا جائے تو عام طور پہ انسانوں کا جو پسینہ ہے وہ پانی کی بوندوں کی مانند ہے، مگر خداوند یسوع مسیح کا پسینہ لکھا ہے خون کی بوندوں کی مانند نکلتا ہے۔ یہ ایک انسانی فطرت ہے، اور خداوند یسوع مسیح کے وہ الفاظ ہم کبھی نہیں بھول سکتے جس میں وہ کہتا ہے کہ روح تو تیار ہے
क्योंकि हर दफा उसने कहा कि ऐ बाप मैं आया हूं ताकि तेरी मर्जी को पूरा करूं, हर दफा उसने ये कहा है। और साथ ही अल्फाज में कहता है कि रूह तो तैयार है मगर ये जिस्म कमजोर है, क्योंकि ये जिस्म नहीं चाहता कि उसके ऊपर कोई जख्म लगे, ये जिस्म नहीं चाहता कि उसके ऊपर कोई तकलीफ आए, ये जिस्म नहीं चाहता कि वो किसी भी दुख और तकलीफ का सामना करे। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह इंसान होते हुए इस दुख और दर्द को महसूस करता है, और इन तमाम तर बातों के बावजूद भी वो बाप की मर्जी को पहला दर्जा देता है कि ऐ बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे जल जाए, मगर मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और वो बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और क्या हैरान करता है, एक तो शागिर्दों को नहीं पता कि उसके साथ क्या होने को है। जब उसे सिपाही पकड़ने के लिए भी आते हैं तो उस वक्त भी उसका रद्द अमल देके वो सबको हैरान कर देता है। उस सिपाही को भी हैरान कर देता है जिसका कि पतरस ने कान भी काट दिया है। उस वक्त भी खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि तलवार को म्यान में रख, क्या मैं वो प्याला ना पीऊं जो बाप ने मेरे लिए तैयार किया है। खुदावंद यीशु मसीह ने लोगों को हर एक जिंदगी के मोड़ पे आके हैरान कर दिया है। पौलुस रसूल यशायाह नबी की मार्फत कि वो बाल कुतरने वाले बर्रे की मानिद है। जब बाल कुतरे जाते हैं तो वो खामोशी के साथ वहां पे खड़ा है, और फिर इस मंजर के बाद जब उसे पकड़ा जाता है तो शागिर्द भी भाग जाते हैं। और किसी के लिए क्या ही वो मंजिल होगा कि जब उसके अपने उसे छोड़कर चले जाते हैं। ये एक और दुख और तकलीफ का मंजर है कि जब जो उसके साथी हैं, जो उसके अपने हैं, जो उसके साथ रहते थे, जो उसके हामी हैं, जो उसके साथ जीने और मरने की कसम खाते हैं, जो उसे कहते कि खुदावंद तेरे साथ ऐसा हरगिज ना हो, जब वो मौत की पेशन गोई करता है, आज उसे वो भी छोड़कर चले जाते हैं। और जब खुदावंद यीशु मसीह अकेला रह जाता है तो उसे दूसरे मंजर की तरफ लेकर जाते हैं। और दूसरा मंजर क्या है? कलाम के मुताबिक पूरी रात जो है वो जागता रहता है, पूरी रात उस तकलीफ में है। और दूसरा मंजर क्या है? वो यहूदियों की शरई या मजहबी अदालत है। ये एक ऐसी अदालत है जहां पे कि खुदावंद यीशु मसीह को पेश किया जाता है, जिस तरह के हम कह ले कि उनकी अपनी जो कायनों की या उस वक्त रबी है उनकी अपनी अदालत है। और उस अदालत में कैसे इल्जामात लगाए जाते हैं, जो शरीयत की खिलाफ वर्जी करता है, जो शरीयत के मुताबिक नहीं चलता, या जो शरीयत के मुताबिक कफर बकता है, जो उसके खिलाफ बातचीत करता है, उन्हें शरीयत की अदालत में लेकर जाते हैं। और जब खुदावंद यीशु मसीह को भी शरीयत की अदालत की तरफ लेकर जाते हैं तो वहां पे क्या है, क्या क्या इल्जामात लगाए जाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर पहला इल्जाम लगता है कि ये हैकल में जाके तालीम देता है, और तालीम में वही बातें हैं जब वो कहता है कि ये नविश्ता पूरा हुआ है। फिर ये हैकल को ढाने और खड़ा कर देने की बात करता है। हमारे अबाउजदाद ने इसे 46 बरस में तामीर किया है, मगर ये कहता है कि 3 दिन में इसे ढा दो तो मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। फिर एक और इल्जाम लगाया जाता है कि ये तो अपने आप को सब्बत का मालिक कहता है। सब्बत का मालिक कौन है? वो सिर्फ खुदा है, मगर ये अपने आप को सब्बत का मालिक कहता है। और इन इल्जामात को जब देखा जाए तो खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर कोई भी दावा नहीं कर सकता। ये इल्जामात उनकी अपनी शरई अदालत में ही झूठे इल्जामात पड़ जाते हैं, और खुदावंद यीशु मसीह वहां पे खामोश रहने का मुजाहरा करता है। लोगों को हैरान भी करता है कि हम इसे पकड़ के लाए हैं, ये इस दुख और तकलीफ में है, मगर उसके बावजूद भी ये खामोश रहता है। हाँ, यहूदी शरई अदालत जो है वो उसके ऊपर कत्ल का मुकदमा नहीं जारी कर सकती, क्योंकि उनके पास ना तो गवाह है और ना ही खुदावंद यीशु मसीह का कोई जुर्म साबित होता है। फिर यहूदी अदालत ज्यादा से ज्यादा जब कत्ल करने का इल्जाम लगाती है
तो उनके कत्ल करने का या उनको मारने का क्या एक नतीजा था, या वो किस तरह से मारते थे, वो उन्हें संसार करते थे। किस तरह, जैसे पाकिस्तान में देखा जाए तो सजाए मौत दी जाती है, सऊदीया में देखा जाए तो उनका सर कलम किया जाता है, अगर साउथ एशिया में बैंकॉक वगैरह की बात करें तो उन्हें गोली मार दी जाती है, और उस वक्त अगर देखा जाए तो पत्थरों के साथ मारते थे और तमाम तर लोग इकट्ठे होते, उन्हें संसार करते और पत्थर के साथ मारते थे। मगर ये उनके लिए काफी ना था। खुदावंद यीशु मसीह पर कोई भी जो इल्जाम है वो साबित नहीं होता है, इसलिए वो परेशान भी है कि अब हम इसके साथ क्या करें। वो उसे तीसरे मंजिल की तरफ लेके जाते हैं, और तीसरा मंजर क्या है? तीसरा मंजर वो रोमी अदालत है, जिसे कि हुकूमती अदालत कहा जाता है। अब यहाँ पर भी जब हुकूमती अदालत के सामने पेश किया जाता है तो यहाँ पे जो पैंतुस पिलातुस है, जो कि उस वक्त का गवर्नर है, उसके सामने पेश करके उसके ऊपर क्या क्या इल्जामात लगाए जाते हैं। उसे कहा जाता है कि ये अपने आप को बादशाह कहता है। हाँ, बादशाह। और यहूदी कहते हैं हमारा बादशाह कौन है? हमारा बादशाह तो कैसर है, जो कि रोमी हुकूमत का सरबराह है। हमारा बादशाह तो सिर्फ कैसर है। उस पर बहुत से इल्जामात लगाए जाते हैं। फिर ये कहता है कि तुम कैसर को खराज ना दो, यानी कैसर को टैक्स ना दो, हालांकि हम तो पाबंद हैं। हाँ, रोमी हुकूमत के सामने वो कहते हैं हम तो पाबंद हैं, मगर ये हमें मना करता है। हालांकि खुदावंद यीशु मसीह के क्या अल्फाज थे? जो कैसर का है वो तुम कैसर को दो, जो खुदा का है वो खुदा को दो। मगर ये तमाम तर जो इल्जामात हैं खुदावंद यीशु मसीह पर हरगिज साबित नहीं होते। मगर वहां पर जबरदस्ती जब खुदावंद यीशु मसीह को कोड़े भी मरवाए जाते हैं, उसे मारा भी जाता है, फिर पिलातुस कहता है कि ये लो अपना बादशाह और इसे ले जाओ। मगर वहां से जो लोग हैं जो कि उसके खिलाफ हैं, उनकी आवाजें आती है। लिखा है कि हर साल फसा के मौका पर, जो यहूदियों की फसा है, मगर रोमी हुकूमत का एक दस्तूर था कि फसा के मौका पर हर साल कोई भी मुजरिम, चाहे वो डाकू हो, कोई भी हो, एक मुजरिम को छोड़ दिया जाता है। मगर वहां पे जिस मुजरिम को छोड़ने की बारी आती है कि क्या हम बराबा को छोड़े या यस्सु को छोड़े, और वो क्या कहते हैं? लिखा है कि ऊंची आवाज में तमाम तर लोग कहते हैं कि हमारे लिए तू बराबा को छोड़ दे, मगर इसे सलीब दी जाए। अजीज मोमिनीन, जब लफ्ज सलीब का जिक्र आता है तो इसके गहरे मतलब है। आम तौर पे अगर देखा जाए तो ये एक आम सी मौत है जो कि रोमी हुकूमत के वक्त लोगों को दी जाती है या जो मुजरिमों को दी जाती है। मगर जब हम मसीह इस सलीब को देखते हैं, गो के सलीब एक आम सी लकड़ी है। सलीब जो है वो एक आम सी लकड़ी है जिसके ऊपर के हर एक मुजरिम को लटकाया जाता है। आज हम देखें तो हम सलीब की ताज़ीम भी करते हैं, मगर हम मसीहों के लिए वो सलीब इसलिए मकबूलियत की हामिल हो जाती है क्योंकि खुद खुदावंद यीशु मसीह उस सलीब पर जान देता है। जब दस्तूर के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह पर इल्जाम लगाया जाता है, जब नारे लगाए जाते हैं कि इसे सलीब दे, तो उस वक्त का जो गवर्नर पैंतुस पिलातुस है वो क्या कहता है? वो कहता है कि मैं इसके गुनाह से पाक हूं, इसका गुनाह मेरे सर ना आए, बल्कि इसका गुनाह तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे बच्चों के ऊपर है। और फिर उसके बाद जब वहां से निकलते हैं तो चौथा मंजर जो है वो सलीबी राख का मंजर है, जिसे कि हर जुमे हम 14 मकामात की इबादत में भी हम याद करते हैं। लगातार जब खुदावंद यीशु मसीह को कलवरी की तरफ लेकर जाते हैं, और उस मकाम पर पहुंचते हुए पांचवा मंजर जो है वो कलवरी का मकाम है। आज ये मकाम जो है दुनिया के लिए या लोगों के लिए उस वक्त जो है वो मजाक का मकाम था। कैसे मजाक का मकाम था? कि जो आम लोग हैं उस वक्त आके उस जगह पर यानी कलवरी के मकाम पर आकर उन लोगों पर हंसते थे जो कि सलीब पर लटकाए जाते हैं। आमतौर पे भी मुजरिमों को इसी तरह की सलीब बनाकर उन्हें लटकाया जाता था। वो उन पर हंसा करते थे। कैसे हंसते थे? हाँ, ये तो मुजरिम है, अब ये इस वक्त सिसकियां ले रहा है, अब ये कहता है कि मुझे छोड़ दिया जाए। मगर लोग हंसते थे। ये मुजरिम होते हुए इसको उस वक्त याद नहीं आया
جب یہ کوئی بھی کام کرتا تھا، مگر خداوند یسوع مسیح نے نہ انہیں کہا کہ مجھے چھوڑ دو، بلکہ وہ صرف اور صرف باپ کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے۔ اور جب خداوند یسوع مسیح اس کلوری کے مقام پر اپنی جان دیتا ہے تو میں نے کہا کہ کلوری جو کہ ایک وقت میں مذاق کی جگہ تھی، وہ لوگوں کے لیے معافی کی جگہ بن جاتی ہے۔ اب وہ معافی کی جگہ کیسے بنتی ہے؟ جب خداوند یسوع مسیح کے اپنے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں۔ کیا الفاظ نکلتے ہیں کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ پھر کلوری جو کہ مذاق کی جگہ تھی وہ نجات کی جگہ بن جاتی ہے۔ اب یہ کیسے نجات کی جگہ بن جاتی ہے؟ جب وہ اپنے ایک ڈاکو کو کہتا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہ کلوری جو کہ لوگوں کے لیے مذاق کی جگہ ہے وہ معجزات کی جگہ بن جاتی ہے۔ جب سورج تاریک ہوتا ہے، لکھا ہے کہ قبریں کھل جاتی ہیں اور ہیکل کا پردہ پھٹ جاتا ہے۔ عزیز مومنین، خداوند یسوع مسیح جب اسی کلوری پر اپنی جان دیتے ہیں تو وہ انسانوں کو اپنے ساتھ ایک کر دیتے ہیں۔ وہ جو پردہ جو کہ دوری تھی باپ اور لوگوں کے درمیان، وہ دوری ایک دفعہ پھر ختم ہوتی ہے، وہ باپ کے ساتھ ملتا ہے اور ہم سب کو بھی باپ کے ساتھ ایک کر دیتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ آج ہم اپنی نجات کی اس عید کو منانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ آج نجات کا دن ہے، آج بچائے جانے کا دن ہے۔ آج ہمارے لیے کوئی افسوس کا یا غم کا یا کوئی بھی ماتم کا دن نہیں ہے، بلکہ میں نے شروع کے الفاظ کہے تھے کہ پاک جمعہ ہم مسیحوں کے لیے ہماری نجات کی سالگرہ ہے، اور ہم ہر سال اس سالگرہ کو مناتے ہیں، ہر سال اس دن کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ مسیح خداوند نے خود مر کر ہم انسانوں کو زندگی بخشی ہے، اور اس کی موت جو ہے وہ زندگی بخش موت ہے، جسے کہ ہم لائف گیونگ کہتے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اسی زندگی بخش موت کے وسیلہ سے ہمیں اپنے ساتھ ایک کر لیا ہے۔ بہت دفعہ آج کے دن لوگ روتے بھی ہیں، لوگ ماتم بھی کرتے ہیں، لوگ اس دن کو یاد بھی کرتے ہیں، مگر جب یہ ہماری نجات کا دن ہے تو یاد رکھیں کہ یہ خوشی کی بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہماری خاطر جو ہے وہ صلیب پر اپنی جان دیتا ہے تاکہ وہ ہمیں بچائے۔ آج کے دن یاد رکھیں، جو کلام مسیح خداوند کا ہم نے سنا، اس انجیل کا تذکرہ سنا ہے، جو 5 آخری زندگی کے مناظر جو کہ گتسمنی کے باغ سے لے کے کلوری کے مقام تک ہے، یاد رکھیں کہ اس میں ہمیں خداوند یسوع مسیح پر نہیں رونا۔ بالکل خداوند یسوع مسیح کے وہ الفاظ کہ جس میں وہ یروشلم کی عورتوں کو کہتا ہے کہ اے عورتوں یا اے خواتین، مجھ پر نہیں، اپنے آپ پر اور اپنے بچوں پر رو۔ آج کے دن جو صلیب کا پیغام ہے وہ نئی زندگی کا پیغام ہے۔ آج کے دن خداوند یسوع مسیح کے کانٹوں کا تاج جو ہے وہ ایک جلالی تاج بن جاتا ہے۔ اس کا زخمی دل جو ہے ہم انسانوں کو ایک نیا دل بخشتا ہے، اور اس طرح سے اس کی ذلت اور بے عزتی ہم انسانوں کو عزت اور وقار بخشتی ہے۔ اور دوسروں کے لیے صلیب، جیسے کہ پولس رسول کہتا ہے، ان کے لیے شاید حماقت یا لعنت یا رسوائی ہے، مگر ہم مسیحوں کے لیے یہی صلیب ہماری نجات کا وسیلہ ہے۔ عزیز مومنین، آج جب ہم اس صلیب کو یاد کرتے ہیں، مسیح خداوند کی مصلوبیت کو یاد کرتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ آج ہمارے لیے جو رونے کا وقت ہے وہ اپنی زندگی کے اوپر رونے کا وقت ہے۔ آج اگر کسی نے رونا ہے تو ضرور وہ بیٹا اور بیٹی روئے جو کہ پورا سال اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ آج وہ بہو جو اپنے سسرال میں اپنے سسرال کی نافرمانی کرتی ہے، ضرور اسے اپنی زندگی پر رونے کی ضرورت ہے۔ آج وہ سسرال جو کہ اپنی بہوؤں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، آج انہیں اپنے اوپر رونے کی ضرورت ہے۔ آج وہ باپ یا ماں جو کہ اپنے بچوں کو ہمیشہ ڈانٹتے ہیں، انہیں ذلیل کرتے ہیں، انہیں اپنے اوپر رونے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرنے کی بجائے وہ صرف اپنے آپ کو سامنے رکھتے ہیں۔ عزیز مومنین، آج جو رونا ہے وہ ہم انسانوں کو اپنے اوپر رونا ہے۔ ہاں، خداوند یسوع مسیح نے ہم انسانوں کے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا، اس نے اس موت کے وسیلہ سے ہمیں نئی زندگی دی ہے، اور آج جب اس زندگی میں سے گزرتے ہیں
तो जरूर उस कर्बनाक मंजर को याद रखते हुए अपनी इस निजात की सालगिरह में शामिल होते हैं। खुदा करे कि हमारा आज का ये दिन जब हम मसीह खुदावंद की इस मसलूबियत को याद करते हैं हमेशा हमारे लिए यादगार दिन रहे। मसीह खुदावंद की सलीब को अपने सामने से कभी भी हटने ना दे। आज के दिन सलीब की ताज़ीम भी होगी और इस सलीब की ताज़ीम में हम मसीह खुदावंद की सलीब को बोसा देते और उसकी कुर्बानी को याद करते हैं। खुदा करे कि हम हमेशा इसी सलीब को ताकते रहे, मसीह खुदावंद के पीछे चले, उसकी कुर्बानी को याद करें और हमेशा उसके अच्छे पैरोकार बन सके। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन।